اسلام میں 5 نمازوں کے صحیح اوقات کیا ہیں، اور قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس سے متعلق کوئی تفصیل بھی آئی ہے، یا پھر یہ نمازوں کے اوقات اور ٹائم ٹیبل وغیرہ علماء کرام نے ترتیب دی ہیں؟ اس حوالے سے جو بھی سافٹ ویئر اور ایپس مارکیٹ میں موجود ہیں ان کی اتھینٹسٹی کہاں تک مانی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، نمازوں کے اوقات جو ہے نا، آلموسٹ اس کے اوپر اتفاق ہے، سوائے عصر کی نماز کے حوالے سے ایک چھوٹا سا اختلاف پایا جاتا ہے، اور جس بات پہ اجماع امت ہو اس میں قرآن و سنت سے دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ جب دوسری رائے موجود نہیں ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ فجر کا وقت کب شروع ہو کے کب ختم ہوتا ہے، تو سب کو پتہ ہے کہ وہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک فجر کا وقت رہتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ نساء کے اندر آیت آئی نا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر ایک وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مینلی تو قرآن کے اندر جو اوقات ہیں وہ 3 ہی اوقات ہیں، صبح کے اوقات، دن کے اور رات کے اوقات، یہ 3 اوقات کا ذکر موجود ہے۔ تو صبح کے اوقات میں تو ظاہر فجر کی نماز، رات کے اوقات میں مغرب اور عشاء کی نماز، اور دن کے اوقات میں ظہر عصر کی نماز۔ لیکن حدیث میں 5 اوقات ہیں، اسی لیے اکثر وہ شیعہ سنیوں سے کہتے ہیں نا جی قرآن میں تو 3 اوقات ہیں۔ نماز شیعہ بھی 5 ہی پڑھتے ہیں 3 اوقات کے اندر، اور سنی تو خیر 5 پڑھتے ہی ہیں۔ البتہ شیعہ کے ہاں کے بھی یہ چیز موجود ہے کہ 5 نمازیں الگ اوقات میں ان ڈویژنز کے ساتھ جو احادیث میں آئی ہیں یہ پڑھنا افضل ہے، لیکن انہوں نے ضد بنائی ہوئی ہے کہ ہمیشہ جمع کرتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں ان کی اپنی کتابوں میں صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں، 1629 1629 سے لے کے آنورڈ۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے ظہر عصر کی نماز ہمیں جمع کرائی، اس کے بعد مغرب اور عشاء کی جمع کروائی۔ تابعین نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ انہوں نے کہا اس لیے تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور کوئی حرج باقی نہ رہے، لیکن امت سے یہ آسانی چھین لی۔ اور پھر میں نے اس کی پوری انجینئرنگ کی ہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، نمازوں کو جمع کرنا حرام، آگے سوالیہ نشان۔ سنی اور شیعہ دونوں کو پھر میں نے لین حاضر کیا ہے کہ کون کدھر غلوف کر رہا ہے، کون کہاں پہ غلوف کر رہا ہے۔ نماز کے 5 اوقات جو ہیں، 5 نمازوں کے، صحیح مسلم کے اندر ڈیٹیلڈ حدیث موجود ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے نبی علیہ السلام کو اول اور آخر وقت میں نمازیں پڑھائیں، اور آپ علیہ السلام نے وہ پھر تعلیم بھی فرمائے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ظہر کا وقت ہے نا، وہ اس وقت سٹارٹ ہوتا ہے جب کہ سورج ڈھل جائے اپنے ٹریک کے دوران، جسے ہم زوال آفتاب کہتے ہیں۔ ایک پنجابی والا زوال ہے، وہ مکروہ وقت کو کہہ رہے ہوتے ہیں، عربی میں زوال کہتے ہیں گرنے کو، یعنی صبح سورج جو طلوع ہوتا ہے، آج کل آلموسٹ 6:45 بجے ہو رہا ہے، تو صبح کا آغاز ہوتا ہے، اور یہاں پہ غروب ہوتا ہے آلموسٹ جا کے 5 بجے کے قریب۔ تو یہ پورا جتنا ایک ٹریک اس کا بنتا ہے نا، اس کا سینٹر کر لینا ٹائم کے اعتبار سے، اس سینٹر کو جیسے ہی سورج کراس کرے گا نا، وہ زوال آفتاب ہوگا۔ آج کل آلموسٹ 11:55 کے قریب بنتا ہے۔ زوال آفتاب کو کہتے ہیں کہ ظہر کا وقت داخل ہو گیا۔ یہ وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ کسی چیز کا سایہ اپنے سائے کے برابر اور پلس سایہ اصلی، وہ جتنا بنتا ہے، وہ بعض اوقات آپ سمجھ لیں 1.25 سایہ بنتا ہے، بعض اوقات 1.5، اور بعض اوقات 2.25 سائے تک عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر عصر کا وقت رہتا ہے غروب آفتاب تک، لیکن اس میں بھی آخری جو 15-20 منٹ ہے اس سے منع کیا گیا نماز پڑھنے سے، لیکن لیٹ ہو جائے تو نماز تو اس وقت پڑھنی ہے، آپ نے نماز ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، جس نے طلوع فجر سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس کو نماز مل گئی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس کو نماز مل گئی۔ لیکن یہ پریفریبل نہیں ہے کہ آپ اتنی گھسیٹیں۔ 3 اوقات کے اندر نماز کے بارے میں اسلام میں ممانعت ہے۔ ایک بالکل جب سورج نکل رہا ہو، اس کی ٹکیا باہر آ رہی ہو، جیسے ہی پوری باہر آ جائے پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ایک غروب کے وقت،
لیکن اس میں اصل میں ریلیکسیشن ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی مجبوراً، اور ایک بالکل جب سینٹر میں ہو، اس کو کراس کرتے پڑھیں گے، وہ سینٹر میں جب پہنچا ہوا ہے نا، وہ جو 5-10 منٹ ہیں اس میں آپ نہیں پڑھنا، بعض 20 منٹ کہتے ہیں، ویسے ایوریج آپ کیلکولیٹ کریں 8 سے 10 منٹ ہی بنتے ہیں۔ پوری ٹکیا جب غروب ہو رہی ہو اور پوری ٹکیا نکل رہی ہو، جب تک پوری ٹکیا باہر نہیں آتی اور پوری ٹکیا غروب نہیں ہوتی، وہ مکروہ اوقات ہیں۔ اس کے دوران جو غائب ہو رہی ہیں ٹکیا، وہ والے شیطان کے سینگ کے درمیان نبی علیہ السلام فرمایا سورج ہو رہا ہوتا ہے، یعنی یہ زیادہ تر اس وقت یعنی آتش پرستوں کی عبادت کا ٹائم تھا، منع کیا گیا۔ باقی ذکر اذکار آپ کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، نماز جنازہ اگر آیا ہو مجبوراً میں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو یہ عصر کا وقت ختم ہوا، پھر مغرب کا وقت، جب تک سورج کی وہ جو سرخی غائب نہیں ہو جاتی، وہ جو مغرب میں آتی ہے غروب ہونے کے بعد، آلموسٹ 1.5-2 گھنٹے، بعض کا 1.25 گھنٹہ لیتی ہے، ڈپینڈنگ اپان دی سچویشن۔ تو عشاء کا وقت داخل ہو جائے گا، اور پھر عشاء کا وقت فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ عشاء کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے۔ ایک حدیث ہے ترمذی ابو داؤد کے اندر، اس کے اندر تہائی رات کا ذکر ہے، وہ افضل وقت ہے، کیونکہ شرح مانی الآثار کے اندر امام طحاوی حضرت ابو ہریرہ کا ہی یعنی قول لے کر آئے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لی، اس نے عشاء کی نماز میں کوئی افراط نہیں کیا، اور عشاء بھی لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے آئے تو تہائی رات گزر چکی ہوئی تھی۔ تہائی رات کا مطلب ہے غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک جو رات کی لینتھ بنتی ہے نا، اس کے 3 حصے کریں نا، تو اس میں سے پہلا حصہ گزر چکا ہوا تھا، اور پھر آپ نے فرمایا اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں اسی وقت میں عشاء کی نماز کو ڈیلے کر کے پڑھنے کا حکم دیتا۔ افضل وقت وہی ہے، اور بہت ڈیلے بھی نہیں کرنی، آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں۔ یہ جو کہتے ہیں رات کو 12 بجے زوال کا وقت ہوتا ہے، 12 بجے سورج ہوتا ہی نہیں، زوال کا وقت کتوں ہو گیا؟ کٹی وڈی کہانی ہے، تسی بھی سن دے آئے ہو، کسی نے اپنی عقل نہیں استعمال کی تھی، 12 بجے زوال کتوں آ گیا؟ رات کے 12 بجے کہاں سے زوال ہے؟ رات کے 12 بجے پڑھیں، 1 بجے پڑھیں، 2 بجے پڑھیں، آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے جس بھی وقت پڑھ لیں گے وہ نماز آپ کی درست ہوگی۔ اور فجر کا وقت داخل ہوتا ہے جب ختم سحری ہوتی ہے، تو فجر کا وقت آلموسٹ 1.5 گھنٹہ ہی رہتا ہے، اور وہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک سورج نکلنا ہے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جتنا مغرب کا وقت ہوتا ہے نا شام کو، اتنا ہی اس دن فجر کا وقت ہوتا ہے، اور سب کانٹیننٹ میں 1 گھنٹہ 18 منٹ سے 1 گھنٹہ 38 منٹ تک یہ ویری کرتا ہے پورے سال میں۔ بعض اوقات یہ 1 گھنٹہ 18 منٹ رہتا ہے، بعض اوقات 1 گھنٹہ 38 منٹ۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا وہ ستارے نکل آئے تو مغرب قضا ہو جاتی ہے، نہیں، وہ سنن نسائی میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو فطرت پہ بتایا کہ زیادہ ستارے نکلنے سے پہلے مغرب پڑھ لیں، یہ افضل وقت ہے۔ مغرب کی نماز آپ فجر کے وقت سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں جب نماز جمع کر رہے ہوں گے۔ نماز جمع کرنا آپ کو کہیں مجبوری پڑ جائے تو آپ نماز جمع بھی کر سکتے ہیں، سفر میں تو ہمیشہ سنت ہے، اور تینوں طریقے سے سنت ہے، ترمذی میں موجود ہے، جمع تقدیم، جمع تاخیر اور جمع سوری، اور علمی مجالس میں تو ویسے ہی سنت ہے، اس لیے ہم یہاں پہ جمع کرتے ہیں۔ زور کے ساتھ اثر پڑھ سکتے ہیں، یا زور کو اتنا لیٹ کریں کہ اثر کا وقت شروع ہو جائے اور پھر زور اثر کٹھی پڑھ لیں، اور یا سینٹر میں زور آخری وقت میں اثر اول وقت میں پڑھ لیں، اور اس طرح مغرب اور عشاء کو آپ فجر تک کسی بھی وقت میں، اور اس میں کوئی ٹائم کا حساب نہیں، یہی تو آسانی ہے کہ آپ کسی وقت جمع کر سکتے ہیں۔ لیکن افضل یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے یہ جو ٹائم ٹیبل دیے ہوئے ہیں سافٹ ویئرس کے، یا مسلم پرو ہے اس کو آپ لیں، اس کے اندر جو ہے وہ ٹائمنگ پوری دی ہوئی ہے، سلاد ٹائم ایک سافٹ ویئر ہے، اسی طریقے سے آج کل تو نقشے اویلیبل ہیں، آپ کی مسجدوں میں بھی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، پرانے نقشے نہ لیں، دارالسلام والوں کا نقشہ جو ہم نے یہاں لٹکایا ہوا ہے یہ بہتر ہے، یہ کمپیوٹرائزڈ ہے، اور اس میں ایکوریسی ہے، پرانے نقشوں میں 5-5 10-10 بعض کا 15 منٹ کا بھی فرق نکل آتا ہے، خصوصاً مغرب کے وقت میں میرا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے کہ لوگوں کے روزے توڑوا دیتے ہیں، اہل حدیثوں کے تو کئی نقشے اس طرح کے خراب بنے ہوئے ہیں، تو میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو مانتے نہیں تھے، پھر میں نے ان کو کہا یار دارالسلام تو اہل حدیث کا ادارہ ہے، ان کا ہی دیکھ لو آپ کا کتنا فرق ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے بندے پڑھے لکھے ہائر کیے ہوئے ہیں، سافٹ ویئرس کو یوز کرتے ہیں، باقی 2-3 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ احتیاط کر لیں تو افطاری اور سحری کے اعتبار زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ نمازوں کے اوقات ہیں،
پرانے زمانے میں لوگ دھوپ گھڑی بنایا کرتے تھے. بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ ایک ورٹیکل چیز زمین میں گاڑ لیں اور روزانہ کسی بھی جو ورٹیکل چیز ہے اس کا سایہ کم سے کم جو ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں سایہ اصلی. گرمیوں میں تو آلموسٹ زیرو آ جاتا ہے وہ, کیونکہ سورج بالکل اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے. سردیوں میں وہ بعض کا سایہ اصلی اس چیز کے اپنے سائے کے برابر بھی ہوتا ہے. یعنی جس کے بعد آپ پتہ ہے جب سورج نکلتا ہے تو اتنا لمبا سایہ ہوتا ہے, کیونکہ سورج ایسے نکل رہا ہوتا ہے نا, پھر آہستہ آہستہ سایہ کم ہونا شروع ہوتا ہے. ہوتے 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 جب سورج اوپر آتا ہے تو سایہ آلموسٹ بہت کم ہو جاتا ہے. وہ جو بہت کم سایہ ہو جاتا ہے نا اسے کہتے ہیں سایہ اصلی. پھر سورج جب ادھر جانا شروع ہوتا ہے تو پھر سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, جو قرآن میں بھی آیا کہ یہ سائے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. صبح جاتے ہوئے ادھر لیٹا ہوا ہوتا ہے سایہ, شام کو غروب ہوتے وقت ادھر لیٹا ہوا ہوتا ہے. تو وہ جو ادھر لیٹا ہوا جب سب سے کم ہوتا ہے اور پھر دوبارہ لیٹنا شروع کرتا ہے نا, وہ جو سب سے کم سایہ اسے کہتے ہیں سایہ اصلی. وہ سایہ اصلی پلس جتنی اس ورٹیکل چیز کی اپنی لینتھ ہے اس کو جمع کریں تو وہ عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے سایہ اصلی جیسے ہی بڑھنا شروع ہو وہ زوال آفتاب ہے, وہ زور کا وقت ہے. تو یہ ساری چیزیں پہلے لوگ کیا کرتے تھے. اپنے چھتوں کے اوپر انہوں نے باقاعدہ دائرے مارک کیے ہوئے ہوتے تھے. سر اب تو بہت آسانی ہے, پہلے تو لوگ اندازے سے نمازیں پڑھتے تھے, اب تو لوگ ٹائم ٹیبلز ہیں اور سیکنڈز تک ایکوریسی کے ساتھ آپ چیزوں کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, سیکنڈز تک. تو اس لیے آپ پھر احتیاط بھی اسی لیول کی ضروری ہے. ٹائم ٹیبل کو فالو کریں, مسجدوں کی اذانوں کو فالو نہ کریں. کئی لوگ پوچھتے ہیں نہیں اذان نہیں ہوئی مسجد میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں, وقت داخل ہو گیا آپ پڑھ لیں. اذان تو پروٹوکول ہے مسجد میں جماعت کا, گھروں میں بیویاں پڑھیں نماز. ٹائم ٹیبل دیکھیں, آج کل 11:55 پہ زور کا وقت شروع ہو رہا ہے سب کے نزدیک, سنی شیعہ, سنیوں کے سارے گروہ, حنفی شافعی مالکی حنبلی اہل حدیث سب کے نزدیک. لیکن چونکہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے 1 بجے تو اذان جا کے 1:45 ہوتی ہے. اس 1:45 سے بھی 40-50 منٹ پہلے زور کا وقت شروع ہو چکا ہے تو گھروں میں عورتیں پڑھ لیں. کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے لیے اس کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں انتظار کرنا ضروری. عصر کے وقت میں ایک ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے حنفیوں کی ایک ضد ہے, وہ کہتے ہیں 2 مثل جب تک سایہ نہ ہو جائے. 2 مثل میں بھی پلس سایہ اصلی شامل ہے, یاد رکھیے گا. صرف 2 مثل نہیں, وہ سنن نسائی کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ سایہ اصلی کو نکال کے, ورنہ تو آپ کی کیلکولیشن ہی ساری غلط آ جائے گی. تو وہ کہتے ہیں جی وہ 2 مثل, حالانکہ صحیح مسلم میں موجود ہے 2 مثل تو آخری وقت ہے, اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, یعنی افضل ترین. جس طرح کہ وہ عشاء کا آدھی رات تک کہا گیا نا, تو وہ افضل ترین جو میں نے اس کی فارم بیان کیا صحابہ کی وجہ سے, یہاں پہ بھی اگر وہ اس فارم کو نہیں کو مانتا تو پھر یہاں بھی تو آیا نا کہ جی یہ ہے. اور پھر دوسری طرف بخاری مسلم میں ہے کہ سورج غروب ہو رہا اس وقت بھی آپ اثر پڑھ سکتے ہیں. تو اگر آخری وقت وہی تھا 2 مثل تو اس کے بعد 2 مثل کے بعد بھی گھنٹہ سوا ہوتا ہے, پڑھ سکتے ہیں, افضل وقت ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ کچھ تابعین ایک صحابی کو ملنے جاتے ہیں, انس بن مالک کو, تو پوچھتے ہیں کدھر سے آؤ, کہتے ہیں ہم زور پڑھ کے آئے ہیں حنفیوں کی مسجد میں. ہاں آج کے دور میں وہ کہتے ہیں عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے, یہ کون سی زور پڑھ کے آئے ہو؟ نبی علیہ السلام تو ہمیں عصر پڑھاتے تھے جب سورج خوب روشن ہوتا تھا. تو انہوں نے ادھر ہی اپنے گھر میں جماعت کرا کے ان کو عصر کی نماز پڑھائی اپنے ساتھ. مسجد میں بھی لیٹ تھی, فقہ حنفی کی مسجد ہوگی, تو فقہ حنفی اس زمانے میں بھی تھی, لیکن صحابہ بھی تھے اس زمانے میں جو کہتے تھے یار یہ کیا کر رہے ہو, کیونکہ بنو امیہ نے نمازیں لیٹ کرنی شروع کر دی تھی. صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے, حضرت ابو ذر غفاری سے حضور نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا تمہیں حکمران ایسے آئیں گے تم پہ مسلط ہوں گے, تمہیں نمازیں لیٹ کروایا کریں گے. کہا یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا تم اپنی پڑھ لیا کرنا, بعد میں ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا, وہ تمہاری نفل شمار ہو جائے گی. اپنے وقت میں پڑھ لیا کرنا. ان کے ساتھ اس لیے پڑھنا کہ وہ غدار وطن ڈکلیئر کر دیں گے تنوں, ظاہر ہے وہ ملوکیت تھی نا. یہ آل امیہ جب نمازیں لیٹ کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام اشاروں سے ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. یہ جمعے اتنے لیٹ کر دیتے تھے, جمعہ جا کے عصر کے وقت میں پڑھتے تھے. جس طرح آج کل ہمارے جیلوں میں کئی مسجدیں 3 بجے جمعہ ہو رہا ہوتا ہے, 2:45 ہو رہا ہوتا ہے, حالانکہ 2:55 میں عصر کا وقت شروع ہو گیا ہوتا ہے. عصر کا جو ہے وہ مغرب تک ڈلے کر دیتے تھے. حالانکہ واضح حدیث ہے, میں یعنی جو چند چیزیں میں نے شروع میں جو اسٹڈی کی نا 2008 میں, اس میں ایک عصر کی نماز کا اختلاف بھی تھا. آپ ایمانداری سے بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک ساری حدیث کی کتابیں کھول کے عصر کا وقت دیکھیں کون سا صحیح ہے, وہ وہی ہے جس کو اہل حدیث فالو کر رہے ہیں.
بلکہ حنفیوں کے علاوہ سارے اسی کو فالو کرتے ہیں. سعودی عرب میں بھی چلے جائیں وہی فالو ہو رہا ہے. اسی لیے آپ جب وہ سلیکٹ کریں نا نماز ٹائمنگ تو وہ شافعی والا سلیکٹ کر لیا کریں. وہ شافعی والا جو ہے نا وہ حدیثی ہے اصل میں. بخاری مسلم میں واضح حدیثیں موجود ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عصر اور مغرب میں اتنا وقفہ تھا, صحیح مسلم میں تو بڑی ڈیٹیل آتی ہے, بخاری میں بھی موجود ہے, کہ اگر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک اونٹ نہر کیا جاتا اور اونٹ کے 10 حصے کیے جاتے اور اس کے بعد اس کو صاف کر کے پکا کے کھا لیا جاتا, تب بھی ابھی سورج بہت بلند ہوتا تھا. تو ذرا اونٹ کو نہر کر کے اس کی کھال اتار کے اس کی بوٹیاں کر کے پھر اس کے گوشت کو گلانے کے لیے پھر کھانے کے لیے جو ٹائم چاہیے, تو آپ یہ کیلکولیٹ کریں کم از کم 2-2.5 گھنٹے بنتے ہیں. اور ہماری حنفیوں کی کیا ہو رہا ہوتا ہے, 4 بجے عصر ہو رہی ہوتی ہے اور 5 بجے مغرب ہو رہی ہوتی ہے, یا 3:45 عصر ہو رہی ہوتی ہے 5 بجے مغرب. اتنی دیر میں ایک اونٹ کو نہر کیا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں جو میں نے حدیث بتائی نا, وہ کچھ صحابہ ملنے آئے تابعین صحابہ کو, تو انہوں نے اس صحابی نے اسی وقت عصر کی نماز پڑھائی اور پھر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے تو یہ منافق کی نماز کہا ہے جو سورج زرد ہونے کا انتظار کرتا ہے, پھر 2 ٹھونگے مار کے مرغے کی طرح نماز سائڈ فارغ کر دیتا ہے. منافق بھی تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے. نبی علیہ السلام ہمیں خوب روشن ہوتا تھا جب سورج اس وقت نماز پڑھاتے تھے. اچھا, یہ بخاری مسلم کی جو اونٹ نہر کرنے والی حدیث ہے نا, یہ حنفیوں کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے. پھر اس کی ان کی بڑی تعویل کرتے ہیں. ایک آپ کو مدنی لطیفہ عرض کرتے ہیں. غلام سو سعیدی صاحب ایک بہت بڑے بریلوی عالم گزرے ہیں, بہت بڑے محقق, میرے استاد ہیں, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. میری ملاقات بھی ان سے ہوئی 22 مارچ 2007 کو. تو شرح صحیح مسلم کے اندر انہوں نے عصر کے وقت کے اوپر نا ایک بحث کی ہے. یہ حدیث جب آئی نا کہ اونٹ کو نہر کریں, اس کے 10 حصے کریں, اس کو پکا لیں, کھا لیں, اس کے بعد بھی سورج خوب روشن ہو, تو ان کو پتا تھا کہ یہ حنفیوں والی اثر نہیں ہو سکتی. یہ وہی اثر ہوگی کہ وہ عصر 2:45 ہو رہی ہو اور مغرب ہو رہی ہو 5 بجے, یعنی کم از کم 2-2.25 گھنٹے بنتے ہو. اب یہ حدیث ان کے چونکہ وہ پھنستی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے کہ چند ماہر قسم کے کسائی مل کے ایک اونٹ کو گراتے ہوں, ٹھیک ہے جی, اور چند ماہر اور ایک اونٹ کے پیچھے پڑ جاتے ہوں تاکہ وہ پیرلل میں بوٹیاں کریں, اور یعنی پیرلل میں ہنڈیا بھی چڑھ جاتی ہو, یعنی آپ وہ جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں کتا لال کرنا. اور پھر کھانے والے بھی کوئی ماہر قسم کے مولوی ہوں گے. عام آدمی اتنی مہارت اور اونٹ کا گوشت کھا سکتا. حالانکہ مجھے یہ بتائیں, جب وہ صحابی حدیث بیان کر رہے تھے ان کے دماغ میں بھی تھا کہ کسی بندے کے دماغ میں یہ آئے گا کہ ایک سے زیادہ کئی ماہر جو ہے وہ قصاب ملیں گے اور یہ کریں گے. وہ اونٹ نہر کرنے کا طریقہ نہیں آپ کو سکھا رہے تھے, وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جب ایک کسائی اونٹ کو نہر کرتا ہے پھر یہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں, اور وہ ٹائم بتا رہے تھے. حتیٰ کہ البتہ امام مالک میں آپ کو یہاں تک ملے گا کہ عصر اور مغرب میں اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص پیدل 15 میل کا سفر آلموسٹ کر سکتا تھا. 15 کلومیٹر آج کے دور کے اعتبار سے بتا رہے ہیں, یعنی 3 فرسخ 9 میل بنا, تو 9 میل آپ سمجھ لیں 15 کلومیٹر. 15 کلومیٹر پیدل سفر کرنے کے لیے ایک عام آدمی پیدل جو سفر کرتا ہے, کوئی تیز سے تیز بھی چلے نا 8 سے 10 منٹ تو اس کو 1 کلومیٹر کے لیے چاہیے نا. لیکن وہ جب بیان کر رہا تھا وہ بھاگنے کا نہیں کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا پیدل سفر, پیدل. تو آپ کو 8 سے 10 منٹ چاہیے 1 کلومیٹر طے کرنے کے لیے. آپ 8 منٹ بھی لگا لیں, 8 کو ذرا 15 سے ضرب دیں تو یہ آلموسٹ آپ کو پتا چلے گا 2-2.25 گھنٹے یہ بھی بنتے ہیں. جدھر سے بھی آپ کان ایتھو پڑھو جو مرضی کریں, اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ عصر کا وقت وہی ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ خوب روشن دن ہو جب, اس وقت آپ نے عصر پڑھنا ہے. کسی چیز کا سایہ اپنا اور سایہ اصلی یعنی ایک مثل سایہ ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. باقی نمازیں جب جمع کر رہے ہوں پھر تو ظاہر ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو پھر آپ آج کل 11:55 سے لے کے غروب آفتاب تک کسی بھی وقت نماز کو جمع کر سکتے ہیں, اور رات کو مغرب غروب ہونے سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک کسی بھی وقت نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. مسافر ہیں تو ہمیشہ سنت ہے, اور اگر مقیم ہے تو کبھی کبھار سنت ہے. ہمیشہ بھی کر لیں تو جواز ہے, لیکن افضل شیعہ کے ہاں بھی ہے الگ پڑھنا,
کئی شیعہ علماء ہیں، یہ سید جواد نقوی صاحب کو ہم ملنے گئے، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں تو نمازیں الگ وقت میں پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا اس کی ترغیب بھی نیچے بھی آپ دلائیں نا، جس طرح ہم نے اہل سنت کو ترغیب دلائی ہے جمع کرنے کی، اور پریکٹیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہر سنڈے کو زور اثر ہم جمع کرتے ہیں، اور لیٹ ہو جائیں تو مغرب اور عشاء کو بھی جمع کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ مردہ سنت زندہ. اور یہ ہفتے میں ایک ہی نماز ہے جو ہم جمع کر کے اس طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جمع تقدیم یا تاخیر. ادروائز تو اپنے اپنے اوقات میں پڑھتے ہیں. اور جمع سوری جو ہے نا سینٹر میں پڑھنا، یعنی جس طرح آج کل عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہے آلموسٹ 6:24 پہ، تو 6:15 بجے آپ مغرب پڑھ لیں اور 6:25 پہ عشاء پڑھ لیں، تو یہ تو حنفیہ کے نزدیک بھی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ وقت کے اندر ہی آ گئی ہے. اسے جمع سوری کہا جاتا ہے. تو جمع سوری تو نام کی جمع ہے، وہ اپنے اپنے وقت میں ہی ادا ہو رہی ہوتی ہے. اصل ایشو جمع تقدیم اور تاخیر کا ہے، جو ایک امت کے لیے سہولت تھی، جو علماء نے فرقہ وارانہ تعصب کی وجہ سے چھین لی. لیکن اللہ کا شکر ہے اب لوگوں کو پتہ چل گیا. اور جو لوگ باہر کے ملکوں کے اندر ہیں، بیچارے مسافر بھی ہوتے ہیں، ان کو اپنے آفیسز سے، اپنے کام کرنے کی جگہوں سے، اپنے پڑھائی کی جگہوں سے ٹائم ہی بڑا مختصر ملتا ہے، تو وہ تو روزانہ نمازیں جمع کریں. ان کو تو شہر سے باہر آلموسٹ، یعنی جو صحیح مسلم میں ہے وہ آپ 20 کلومیٹر کا اگر آپ سفر کرتے ہیں اپنے شہر سے باہر تو آپ مسافر ہیں. روزانہ 2 فرض ظہر کے پڑھیں، 2 عصر کے پڑھیں، اور مغرب عشاء کے بعد گھر آ کے آپ جس ٹائم مرضی پڑھ لیں. پوری رات پڑھی ہوئی ہے آپ کے لیے. تو دین میں بڑی آسانی ہے. لوگ کہتے ہیں علم دین آئے تو مشکل ہوتی ہے، علم دین آئے تو آسانیاں ہو جاتی ہیں، مشکل نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ.